بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سب بیویوں میں سے سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف شدید محبت تھی بلکہ شغف و عشق تھا۔ اس محبت کا کوئی اور دعویٰ کرتا تو ان کو ملال ہوتا تھا، چنانچہ باہم ازواج مطہرات میں اس کا بڑا خیال تھا۔ ایک بار شب کو آنکھ کھلی تو آپ کو نہ پایا۔ اس وقت راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، آخر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک ملا۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناجات الہی میں مصروف ہیں۔ ایک دفعہ اور یہی واقعہ پیش آیا تو شخص سے خیال کیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، دیکھا تو آپ تسبیح میں مصروف ہیں۔ پھر اپنے قصور پر نادم ہوئی اور بے اختیار زبان سے نکل گیا، میرے ماں باپ قربان، میں کس خیال میں ہوں اور آپ کس عالم میں ہیں۔ ایک شب کا اور واقعہ ہے کہ آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا۔ شب کا نصف حصہ گزر چکا تھا، ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن محبوب کا جلوہ نظر نہیں آیا۔ آخر تلاش کرتی ہوئی قبرستان پہنچی، دیکھا تو آپ دعا و استغفار میں مشغول ہیں۔ الٹے پاؤں واپس آئیں اور صبح کو آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، رات کو کوئی کالی کالی چیز سامنے جاتی معلوم ہوتی تھی، وہ تم ہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ کر لیا تھا، یعنی عہد کر لیا تھا کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے پاس نہ آئیں گے۔ باہر حجرے سے متصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مردانہ بالا خانہ تھا، وہیں قیام فرماتے تھے۔ تمام بیبیاں گریہ وزاری میں مصروف رہتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مرضی وہاں جا بھی نہیں سکتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ مہینہ گزرنے کے انتظار میں ایک ایک دن گنتی تھیں۔ مہینہ جب ختم ہوا تو سب سے پہلے آپ انہی کے کمرے میں تشریف لائے۔ چونکہ ازواج مطہرات میں مختلف درجوں کی عورتیں تھیں، بعض امرا اور رئیس گھرانوں کی بیٹیاں تھیں اور وہ اس فقیرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی نہ تھیں۔ اس پر تسخیر کی آیت نازل ہوئی کہ جو چاہے اس شرف کو قبول کرے اور جو چاہے خانہ نبوت سے الگ ہو جائے۔ ازواج مطہرات میں کون ایسی بدقسمت تھی جو کنارہ کشی پسند کرتی؟ سب نے بخوبی اسی زندگی کو ترجیح دی، لیکن سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ابتدا کی اور فضل تقدم کے لیے منع کر دیا کہ یا رسول اللہ، میرا جواب کسی کو نہ بتائیے گا۔ آپ اکثر حضرت عائشہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو جاتے۔ آپ ایک دفعہ اسی طرح آرام فرما رہے تھے کہ ایک خاص سبب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اندر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں صرف اس خیال سے نہیں ہلی کہ آپ کے خواب راحت میں خلل واقع ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی ازدواجی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔